السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان، اردو لازمی جماعت نہم۔ ہمارا اردو لازمی کے حوالے سے جو سبق آ رہا ہے وہ ہے سیر زندگی، اور جس کے مصنف ہیں محمد حسین آزاد صاحب۔ اور مصنف کے حوالے سے تھوڑا سا میں ان کا تعارف بتاتا چلوں، اور اس کے بعد ہم اپنا جو ہے آج کا عنوان سیر زندگی شروع کرنے جائیں گے۔ مولانا محمد حسین آزاد 1830 میں محمد باقر کے ہاں دلی میں پیدا ہوئے، ہندوستان کے شہر۔ ان کے والد ایرانی خاتون تھی، ان کی والدہ، لہٰذا فارسی ان کی مادری زبان تھی۔ وہ عربی میں بھی بخوبی بہت زیادہ جانتے تھے۔ ابتدائی تعلیم عربی و فارسی اپنے والد سے حاصل کی، پھر ابتدا میں ایک مکتب یعنی کتاب کی دکان میں انہوں نے وہاں پہ داخلہ لیا، اور وہاں پہ سیر فہرست ان کے والد محمد باقر نے 1857 میں دہلی سے پہلا اردو اخبار شائع کیا۔ یوں اسی ادبی ماحول میں ان کی پرورش ہوئی۔ آزاد اردو کے وہ معنی ناز انشا پرواز ہے جن پر زبان اور ہمیشہ فخر کی سکتی ہے، جن کو ہمیشہ ایک جانا پہچانا نام اور جن کو ہمیشہ فخر سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ وہ شعر بھی کہتے تھے، بلکہ جدید اردو شاعری کی بنیاد انہوں نے ہی ڈالی تھی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ان کی اصلاح شہرت ان کی نثر کی وجہ سے انہیں اردو کا بہترین انشا پرواز کہا جاتا ہے۔ وہ آزاد شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ جو نساز، صناعی نگار، مورخ اور ایک مخصوص طرز کے نثر نگار تھے۔ ان کی کتابوں میں جو فارسی ادب و حیات، درباری اکبری اور نیز خیال زیادہ تر مشہور ہیں۔ 1857 ہنگامی کے بعد جو ہنگامہ آرائی ہوئی اس وقت دور میں، اس کے بعد دہلی سے دکن چلے گئے، ہندوستان کے شہر۔ واپسی پر گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی میں پروفیسر تعینات ہوئے۔ 87 میں انہوں نے شمس العلماء کا خطاب، انہیں اس سرکار نے اس چیز سے نوازا۔ آخری ایام جو زندگی کے تھے، دل کے امراض میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اسی عالم دیوانگی میں 1910 میں ان کا انتقال ہندوستان کے شہر دکن میں ہوا تھا۔ طلبہ، یہ تھی محمد حسین آزاد کی زندگی کا ایک مختصر سا جائزہ، جن کی تحریر کرتا ہے جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے سیر زندگی کے حوالے سے۔ سیر زندگی میں تخلیقیات کی نثر سے متعلق طلبہ کو بتایا جائے گا، ان کی معلومات میں اضافہ کیا جائے گا، زندگی کے معنیات میں اضافہ ہوگا کہ کس طرح زندگی گزارنے کا ایک شعور انسان میں حقیقتاً ہونا چاہیے۔ طلبہ کو آزادی کے اسلوب و نثر سے متعارف کرایا جائے گا، اور اس حوالے سے جو ایک حکیم کا قول ہے کہ زندگی ایک میلہ ہے، اور اس عالم میں جو رنگ رنگ کی حالتیں ہم پر پرواز کرتی ہیں یہ ایک تماشا ہے۔ لڑکپن کے عالم کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھا اور نوجوان ہوئے، پختہ سال انسان ہوئے، اس سے بڑھاپا دیکھا اور حق پوچھو تو عمر، تمام عمر انسان کا عطر وہی ہے۔ اس فکرے پر غور اگر کیا جائے، آدمی کو عدلتی بدلتی حالت کا جو راز پتہ چلتا ہے۔ مجھے انواع اقسام کے خیال گزرے، مصنف کچھ اس طرح کہہ رہے ہیں۔ اول تو وقت بوقت اس ضرورتوں کو، حاجتوں کو بدلنا کہ ہر دم ادنا سے ادنا محتاج انسان اس کی طبیعت کو رنگ پلٹتا دیکھتا ہے کہ ابھی ایک چیز کا مطلب گار ہوتا، ابھی اس سے بیزار ہوتا، اور جس وقت وہ اگر جو اس کے برخلاف اس کے عاشق راز ہوتے۔ پھر غفلت سے انسان کے دریا میں تیرتی پھرتی لطف یہ ہے کہ سب خرابیاں دیکھتا ہے اور چھوڑنے کو نہیں دل چاہتا۔ میرا دل ان خیالات میں غرق تھا کہ دفعتاً درد و مصیبت میں فریاد، خوشی اور ولولے کی ڈر چیخیں اس زبانی پانی کے شعور سے ایسے اٹھتے ہیں کہ بے اختیار اچھل پڑتا ہے انسان۔ عزیز طلبہ، یہ محمد حسین آزاد نے سیر زندگی کے حوالے سے جو ہمیں 9th کلاس کا جماعت نام کا جو مضمون ایک بہترین طرز کے طریقے پر لکھا ہے، اور جس میں ان کا مقصد ہے کہ زندگی کا ایک قول کی زندگی ایک میلہ ہے، یعنی کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے ایک ہر طرح سے رنگ بدلتی ہے، ہر طرح کی حالت انسان دیکھتا ہے تماشا بن کے، اور وہ بے بس ہوتا ہے زندگی کے ہاتھوں جو اس کی قسمت میں مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ کہ مصنف نے زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، کہ لڑکپن کو، جوانی کو اور بڑھاپے کو۔ کہ اگر ہم لڑکپن کے، بچپن کے حصے کو دیکھتے ہیں تو انسان وہ کچھ کرتا ہے جو اس نے کبھی جو اس کے آنے والے وقت میں کبھی سوچے کبھی نہیں، جو چیز کی خواہشات وہ رکھتا ہے اور اپنے رب تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھتا ہے، یا کسی چیز کی تلاش میں وہ زندگی گزار دیتا ہے دوسرے ملائل میں آ کے، اور پھر وہ آخر میں آ کے پھر اس طرح ہو جاتا ہے جیسے وہ کوئی لڑکپن کے دور میں واپس آ گیا ہے۔ کہ الجھنا، بات پہ چڑچڑانا انسان کا عطروی حصہ ہے۔
ایک غور کیا جائے اس حصے پر تو زندگی عدلتی بدلتی تین حصوں پہ مختلف تین حصوں پہ تقسیم کی گئی ہے کہ بچپن کو جوانی تک، جوانی کو بڑھاپے، اور بڑھاپے سے انسان پھر جو ہے وہ آخرت کی طرف۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو زندگی کا ساتھ، یا تو اول شاعر نے ایک دریا سے مثال دی ہے کہ یا تو شاعر کہہ رہا ہے کہ زندگی انسان کی وہ ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ کبھی وہ زندگی میں آیا ہی نہ تھا، کہ کبھی وہ زندگی پہ آیا نہ ہو۔ پھر ایسی غفلت اس پر آتی ہے کہ دریا سے جو ہے شاعر نے اس کو ملایا ہے کہ تیرتی پھرتی اس کو ساحل کی لہریں، دریا کی لہریں، سمندر کی لہریں اسے تھپیڑے مارتے، کبھی اس دریا کے کنارے لے جاتی ہے دریا کے، تو کبھی اس کنارے لے جاتی ہے، اور انسان بے بس ہوتا ہے کہ زندگی کے حالات سے، کہ اس نے زندگی میں کیا کھویا ہے اور کس چیز کی اس کی امید تھی اور کیا وہ پانے کی تلاش میں نکلا ہے، کہ زندگی کے ایک مرحلے سے نکل کر اگر آسانی زندگی ہے اگر اس کی، تو اس کو ایسی زندگی میں جانا پڑتا ہے اور ایسے وقت میں جانا پڑتا ہے جو کبھی اسے سوچا بھی نہ تھا، اس کے گمان میں بھی نہ تھا، اس کو مشکلات کا، حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر ساحلوں کی لہروں کی طرح اس کی زندگی میں بھی اونچ نیچ آتی ہے، اور لہریں اس کو کبھی کنارے کی طرف لے جاتی ہیں تو کبھی ساحل کے بیچ میں، سمندر کے بیچ میں اس کو لے جاتی ہے، کہ اس کو خود سمجھ نہیں آتا کہ اس نے جانا کس طرف ہے، لیکن اپنے رب سے اچھی امید رکھتا ہے وہ۔ یہاں پر مصنف بھی ہمیں دریا سے زندگی کو تشبیہ کر کے ملا کر جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ زندگی بھی انسان کی اسی طرح ہے، کہ انسان کی زندگی حالات اس کے اوپر کبھی اچھے کبھی برے، کبھی جس طرح کے حالات ہوں تو اس کو زندگی بسر کرنی پڑتی ہے، اسے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو غفلت اس پہ وقت دریا میں تیرتی پھرتی نظر آتی ہے۔ لطف یہ ہے کہ سب خرابیاں دیکھتا ہے وہ، کہ اس نے کیا چیز تھی جب اس نے بچپن میں دیکھی، اور اس کا کیا جو اس نے اچھی امیدیں رکھی تھی اپنی جوانی میں جو نہ کر پایا، اور کیا جو اس کی بڑھاپے میں اس کو دیکھنا پڑ رہا ہے، حالات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ اب ان خیالات میں غرق تھا کہ دفعتاً درد مصیبت میں فریاد خوشی کے دل والے نے ایک ڈر کی چیخ اٹھائی، پھینکی، پانی کے شور ایسے اٹھے کہ بے اختیار اچھل پڑا انسان۔ اول تو دل بہت حیران ہوا، بعد تھوڑی دیر بعد حواس ٹھکانے ہوئی تو آس پاس کچھ لوگ نظر نہ آئے کہ ہم کس عالم میں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، اور ہم کس جگہ تھے اور کہاں آ گئے ہیں، اور اس شور میں، اس غل میں کیا ہے، سوالیہ نشان۔ ایک شخص برابر سے بولا کہ جو اس کے ساتھ کھڑا تھا، صاحب کہاں جا رہے ہو؟ دریا حیات میں جو زندگی کا دریا ہے، تیرتے ہوئے کہاں سے کہاں تم چلے گئے ہو؟ پہلے تو لڑکپن کی نہر تھی جہاں پہ تم چل رہے تھے، اور کشتیوں کی کمزوری کی وجہ سے، کچھ ملامت غفلت سے، کچھ ان کی بے وقوفی اور لاکھوں بھائی بند غارت ہوتے چلے جا رہے تھے۔ زندگی کے حالات کا بتا رہے ہیں کہ جس طرح شور شرابے سے وہ گزر رہا ہے، اور دریا حیات میں تیرتا ہوا کہاں سے کہاں چلا گیا ہے۔ پہلے تو لڑکپن کی نہر تھی، بچپن کی جو وقت، بچپن کا وقت تھا کہ کچھ کشتیوں کی کمزوری سے، کچھ ملاحوں کی غفلت سے، کچھ ان کی بے وقوفی سے لاکھوں بھاری بند غارت ہو گئے تھے۔ وہ نہر تو ہم اتر آئے ہیں، یعنی اب ہم اس دوسرے مرحلے پہ گزر چکے ہیں۔ مجدار یہاں سمندر کا بیچ کا حصہ کہا گیا ہے کہ کبھی طوفان کبھی گرداب، بیچ پہ پہنچتے پہنچتے انسان کہاں سے کہاں چلا گیا، اپنے عالم میں بے خوابی کی صورت میں، کہ اسے کچھ نہ معلوم تھا کہ کس کی تلاش میں تھا، اور کہاں بھٹکتا بھٹکتا نکل گیا وہ، کہاں پھرتا پھرتا چلا گیا وہ۔ اور کبھی موجوں کے تھپیڑے جو حالات ہیں زندگی کے، اسے کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں، تو کبھی اچھی زندگی میں حالات اس کے، تو کبھی برے ہیں زندگی کے حالات اس کے۔ یہاں ملاحوں کی ہوشیاری اور چالاکی کے سوائے اور کوئی چیز بھی بچاؤ نہیں انسان کی۔ ملا بھی اس لاکھوں کے انباہ میں، لاکھوں کا جو انسان کا رش، اور زندگی میں جو وہ ایک زندگی میں آیا ہے، عالم میں آیا ہے جہاں انسانوں کا کھچا کھچ رش انسان اور بے ساختہ جا رہے ہیں، جس کی پکار ہو گئی ہے اللہ کی طرف وہ جا رہا ہے، کہ آنے کی تو ایک ترتیب انسان کی بنی ہوئی ہے، یہاں مصنف ہمیں بتا رہے ہیں، اور جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے جس وقت جس حالات میں ہوگا، کہ جس صورت میں ہوگا، اپنے رب سے اس سے ملاقات کرنی ہے، اور جس عالم میں ہوگا، جس حال میں ہوگا، کہ جب سمندر میں وہ آت ہو گیا ہے، اب اسے تیرنا آئے نہ آئے، اسے اپنے ساحل تک، اسے سمندر تک، اسے منزل تک پہنچنا پڑتا ہے۔ مگر حقیقت میں نہ خدا کی پیش جاتی ہے اور نہ اللہ کی، فقط اللہ کی آس رہتی ہے۔ یہاں مصنف ہمیں ایک شعر لکھ کر بتاتے ہیں کہ جہاز عمر رواں پر سوار بیٹھے ہیں، سوار خاک ہیں، بے اختیار بیٹھے ہیں، یعنی ایک عمر جہاں انسان رسیدہ ایک سفر پر بیٹھا ہے اور جا رہا ہے، اس کا سفر اس نے یہ سوچا ہوا ہے کہ طویل سفر ہے، یہ نہ سوچا کہ انسان خاک سے بنا اور خاک میں لوٹایا جائے گا، کہ آدھی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنے خاک زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور خاک سے بنا انسان خاک میں جا ملتا ہے۔ یہ سن کر میں ادھر ادھر غور سے دیکھتا رہا۔ شروع میں کیا دل تھا کہ انسان پہلے نظر اٹھاتا ہے اور دیکھ لیتا ہے، دیکھا تو حقیقتاً ایک نہر
خوش نما گلزار کے بیچ میں لہرتی نظر آتی ہے۔ جو انسان کی زندگی میں اچھے حالات آتے ہیں، شاعر اس سے جو ہے وہ ملا کر جو اس کو تشبیہ دے کر جو انسان بتا رہے ہیں کہ ہمراہی میرے دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ اس کی لہروں میں ظاہر نہ تو کچھ زور نظر آتا تھا اور نہ کوئی شور نظر آتا تھا، مگر جو شخص ذرا ہاتھ ڈالتا تھا وہ اسے بلبلے کی طرح بہتا نظر آتا تھا کہ جب زندگی کو دیکھتا تھا تو بلبلے کی طرح، بلبلے کی جھاگ کی طرح انسان ابھرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جیسے بلبلہ ایک دم سے بجھ جاتا ہے اسی طرح انسان کی جو ہے زندگی کے چراغ وہ بھی بجھ جاتے ہیں۔ ان گلزار پھولوں کو کہا گیا ہے جہاں پر وہ اپنے حالات سے، واقعات سے، انسان سے دو چار ہوئے اور ہمیں آگے جا کے مزید بتا رہے ہیں۔ یعنی جس نے آنکھ کھولی تھی اپنے پتیوں باغ میں دیکھتا تھا، دائیں بائیں اور سامنے بھی پانی ہی پانی تھا، پانی کی تھپیڑے تھے، پانی کی لہریں تھیں جو انسان کو بہا کر کہاں سے کہاں لے جا رہے تھے۔ دھند اتنی چھائی ہوئی تھی کہ تیزی سے تیز نظر بھی کام نہ کرتی تھی۔ یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ اس دریا میں بڑے بڑے پتھروں کی چٹانیں ہیں اور جا بجا گرداب ہے۔ بہت سے ایسے لوگ تھے کہ اپنی اپنی کشتیوں پر باد مراد، یعنی کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو اپنی ساحل، وہ بتا رہا ہے کہ بہت سے ایسے زندگی میں لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو اچھا پایا اور اپنی منزل تک پہنچے۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو اچھا نہ پایا اور اپنی منزل سے ہاتھ دھو بیٹھے اور سفر آخرت سے میں وہ اپنے رب سے جا ملے اور اپنے سفر پہ پورا نہ اتر پائے اور وہیں پہ ان کا اختتام ہو گیا، اور بلبلے کی جھاگ کی طرح ان کی زندگی بھی بجھ گئی۔ جیسے کہ ایک بلبلہ ابھرتا ہے اور وہ بجھ جاتا ہے، اسی طرح ان کی زندگی کی بھی شام ہو گئی تھی۔ انہی میں ایسے لوگ بھی تھے کہ نہ واقف نہ دانے کے سبب پہ اپنے ساتھیوں کے گردابوں میں ڈالتے ہوئے دیکھتے تھے، اور موجوں کے تھپیڑے انہیں چٹانوں پر ٹکرا کر دوسری طرف لے جاتے تھے کہ انسان کے حالات تو کبھی اچھائی کی طرف اور کبھی برائی کی طرف، اور زندگی انسان کی کس طرح گزرتی ہے، جن حالات سے گزرتی ہے، انسان اس سے بیزار ہو کر اور پھر وہ دوسری اچھائی کی طرف جانے لگتا ہے، تو نہ جانے کون سی لہر اس کو یا تو اچھائی کی طرف لے جاتی ہے اور یا تو کبھی اس کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور لطف ہر شخص کے دل میں یہی خیال تھا کہ مجھے کچھ خطرہ نہیں ہے کہ آگے جا کے میری زندگی بہتر ہو جائے گی اور کوئی ملح مجھے مل جائے گا اور میری کشتی پار لگا دے گا اور میں اپنی منزل کی جانب پہنچ جاؤں گا۔ اگر تو ہم سفروں کو ہے اوروں کو انجام دیکھ رہا ہے کہ اوروں کو بھی انجام کیا ہے اور میرا انجام کیا ہوگا، لیکن پھر بھی اس چیز سے وہ غافل ہے، تو بندہ انجامی نہ معلوم ہوئی اس کی، خود اپنی مصیبت میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے، اپنے خیالات نہ دیکھتا کہ باقی کس طرح اس کے ہاتھوں برباد ہوئے کہ اپنی قسمت کو وہ بہتر کرنے جا رہے تھے، لیکن جو ان کی نصیب میں قسمت میں لکھا ہوا تھا وہی ہوا، اور جس طرح ان کی زندگی کی شام ہو گئی اور وہ انہوں نے زندگی میں جو کچھ سوچا ہوا تھا وہ کچھ نہ کر پائے، اسی طرح اس کو بھی اپنے اوپر اس چیز کی سوچ و فکر ہونی چاہیے۔ لیکن ملہ عالم برابر ہوئی اڑی چلی جاتی ہے اور لوگوں کو بہا لیتی ہے، ہر لہر انسان کو ڈبو دیتی ہے۔ کچھ انسان ہیں جو اپنی منزل پا لیتے ہیں اور وہ اپنی کنارے تک اپنی منزل پہنچ جاتے ہیں۔ ہر شخص خوش ہوتا تھا اور دل میں اپنے تئیں مبارکباد دیتا تھا کہ الحمدللہ میری کشتی کچھ خطرہ نہیں ہے اور میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے اور جو گردابوں اوروں کے نکل گئے تھے اس پہ بچ جاؤں گا، لیکن ان کو کچھ بھی خاص نہ حاصل نہ آئے گا، اور وہ اپنی زندگیوں سے کچھ تو تھے وہ اپنی زندگیوں کو پار کر بیٹھے اور اپنے انجام انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کا انجام اچھا ہوا۔ جو اپنے نسل و در نسل چلتے چلے آ رہے ہیں اور جن کے آبا و اجداد نے جو اچھائی کی ہے زندگی میں اور اپنی زندگی کو کامیاب بنایا ہے کہ ان کے نقشہ قدم پر وہ چلتا رہا، لیکن ہر ایک کی قسمت میں ہر ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ نے الگ لکھا ہے۔ جس کی زندگی میں اچھائی ہے تو وہ اچھائی کر کے ہی رہے گا، اور جس کی جتنی زندگی لکھی وہ جیے گا، اور زندگی کے حالات بتائے ہیں کہ اچھے برے ہر ایک کی زندگی میں حالات گزرتے ہیں، لیکن انسان کو اچھی امید رکھنی چاہیے۔ یہاں ساحل سے ایک مراد انسان کا ٹھکانہ جہاں انسان اچھائی اور برائی کی طرف اپنے آپ کو لے جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، صفحہ نمبر 21 تک جماعت نہم کا سبق تیسرا جو ہے وہ آج کے لیے اختتام پذیر کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ بھی ہمیں اپنی رائے سے جو ہے جلد از جلد آگاہ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہم اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کے آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے، اور اگلے جو ہے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی اس کی مشق اور باقی لیکچر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔